بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری 1990 میں پہلی بار منایا گیا، جس کا مقصد بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ بھارت کی درندہ صفت فوج نے 21 جنوری 1990 میں اس وقت نہتے کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جب وہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف سری نگر اور دیگر شہروں میں احتجاج کر رہے تھے۔ بھارتی فوج نے 51 سے زائد کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ کشمیر میں کھیلی گئی خون کی ہولی پر اس وقت جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد اور وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی اپیل پر پورے پاکستان میں 5 فروری 1990 کو کشمیریوں کے ساتھ زبردست اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلی بار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال ہوئی اور کشمیریوں کو بھارت سے آزادی دلوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1990 میں وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو نے یوم یکجہتی کشمیر کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا۔ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور محکوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیری عوام کی تحریک آزادی اسی روز سے شروع ہو گئی تھی جب انگریزوں نے گلاب سنگھ کے ساتھ بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کے تحت 16 مارچ 1846 کو کشمیر کا 75 لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض سودا کیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے احاطے میں کشمیریوں پر وحشیانہ فائرنگ کے نتیجے میں 22 مسلمان شہید اور 47 شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے پر لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی قائم کی اور شاعر مشرق علامہ اقبال کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا۔ نومبر 1931 میں تحریک الاحرار نے غیر مسلح جدوجہد اور سول نافرمانی کے ذریعے جموں کشمیر کو آزاد کرانے کا مطالبہ کیا۔ گلینسی کمیشن قائم کیا گیا اور 1934 میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ڈوگرا راج کے مظالم کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ سن 1946 میں قائد اعظم نے مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر کا دورہ کیا، جہاں قائد کی دور اندیش نگاہوں نے سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ مسلم کانفرنس نے بھی کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں باقاعدہ طور پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی۔ لیکن جب کشمیریوں کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا تو مولانا فضل الہی وزیر آباد کی قیادت میں 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے مقام پر مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 15 ماہ کی مسلسل جہاد کے بعد موجودہ آزاد کشمیر آزاد ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ پہنچ گئے اور بین الاقوامی برادری سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ریاست میں رائے شماری کے ذریعے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ مقامی عوام کی خواہشات کے مطابق کریں گے۔ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں میں کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا انہیں رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا، لیکن اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بجائے ہندوستان میں مسلم تشخص کو ختم کرنے کے لیے تقسیم کے وقت تقریباً 3.5 لاکھ کشمیریوں کو جموں میں شہید کیا گیا۔ لیکن 13 نومبر 1947 کو شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں اندرا عبداللہ ایکارڈ کے نام سے موسوم ہے۔ دہلی ایکارڈ شیخ محمد عبداللہ کو اس کی خواہش کے باوجود 1953 کی پوزیشن نہ دلا سکا۔ 25 فروری کو کانگریس نے بغیر کسی الیکشن کے شیخ عبداللہ کو سری نگر کے تخت پر مسلط کیا تو 25 فروری 1975 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اور آزاد اور مقبوضہ کشمیر میں بروز جمعۃ المبارک مکمل ہڑتال کی کال دی۔ زبردست اور تاریخی ہڑتال ہوئی اور سری نگر کے لال چوک میں کشمیری عوام نے ایک مرتبہ پھر سبز ہلالی پرچم کو لہرایا۔ بھارت نے 4 اور 13 مارچ 1975 کو بالترتیب بھارتی لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے اس معاہدے کی توثیق کروائی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور شملہ معاہدوں کے مندرجات کی خلاف ورزی ہے۔ 1981 میں جب ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کیا گیا تو تمام کشمیری سیاسی جماعتوں نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔
مسلم متحدہ محاذ کے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن جیت کر ہندوستان کے ساتھ الحاق کی اس قرارداد کو ریاستی اسمبلی میں نامنظور قرار دیں گے۔ حریت کانفرنس کے موجودہ سربراہ سید علی گیلانی اور جہاد کونسل کے صدر سید صلاح الدین نے بھی ان انتخابات میں حصہ لیا۔ 23 مارچ 1987 کو ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم متحدہ محاذ کی واضح اور فیصلہ کن فتح کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے شکست میں تبدیل کر کے ہندوستان نے کشمیری عوام کی پرامن ذریعے سے تبدیلی لانے کی خواہش کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہی وہ نقطۂ آغاز تھا کہ جمہوری طریقے سے جد و جہد کرنے والے اور انتخابات میں حصہ لینے والی قیادت مسلح جد و جہد شروع کرنے پر مجبور ہو گئی۔ 1989 میں جب کشمیری حریت پسندوں نے ہندوستان کی ہٹ درمی اور اقوام متحدہ کی بے حسی سے مجبور ہو کر مسلح جد و جہد کا فیصلہ کیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں کشمیری عوام اس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہندوستان نواز سیاسی قوتوں کو اپنا وجود برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ شیخ عبداللہ جس نے کشمیریوں کے دلوں پر برسوں حکومت کی اور شیر کشمیر کا لقب پایا، وہی شیخ عبداللہ اندرا عبداللہ ایکارڈ کے بعد غدار کشمیر قرار پایا۔ دلی کی تہاڑ جیل میں شہید کشمیر مقبول بٹ نے اپنے خون سے جس انقلاب کی بنیاد رکھی، اسے کشمیر اور پاکستانی حریت پسندوں نے اپنے خون سے آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ ہندوستانی سرکار کے اعصاب شل ہوئے تو حریت پسندوں کی تلاش میں گھر گھر تلاشی، کریک ڈاؤن اور خواتین کی عصمت دری معمول بن گئی، جس کے رد عمل میں کشمیر سے پہلے درجنوں پھر سینکڑوں اور بعد میں ہزاروں افراد کے قافلے کنٹرول لائن کو عبور کر کے آزاد کشمیر پہنچنا شروع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت کے درمیان محاذ آرائی عروج پر تھی۔ اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے 5 جنوری 1989 کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقفہ دے کر 5 فروری کو ہڑتال کی اپیل کر کے یوم کشمیر منانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف اور بعد میں وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کی بھرپور تائید کی۔ یوں 1989 کو یوم کشمیر پہلی مرتبہ اور 1990 کو تمام تر سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر منایا گیا۔ 5 فروری کو آزاد اور مقبوضہ کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں موجود 15 لاکھ سے زائد کشمیری تارکین وطن ہر سال یوم کشمیر کو اس عزم کے ساتھ مناتے ہیں کہ آزادی کے حصول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر اور ملک بھر سے ہزاروں نوجوانوں نے کشمیری حریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہو کر اپنی جانیں نچھاور کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنوری 1989 سے 31 دسمبر 2010 تک غاصب ہندوستانی افواج نے 93,544 کشمیری مرد و زن کو شہید کیا، جن میں 6,892 کو زیر حراست قتل کیا گیا، 22,749 خواتین بیوہ اور 1,07,400 بچے یتیم ہوئے۔ گزشتہ 2 اشروں میں ہندوستانی افواج کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی عصمت دری کے 9,987 واقعات ہوئے، جبکہ 1,05,901 مکان اور گھروں کو ہندوستانی قابض افواج نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے اکتوبر 2003 میں ریاست جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن پر یک طرفہ فائر کر کے ہندوستان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ 700 کلومیٹر سے زائد کنٹرول لائن پر برقی تار نصب کر کے متنازع علاقے میں کشمیریوں کی آمد و رفت کو روکنے کا باعث بنا۔ جنوری 2004 میں سار کانفرنس میں اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ اعلان اسلام آباد کی صورت میں ایک ایسا متنازع معاہدہ کیا جس میں دہلی سرکار کو یہ یقین دلایا گیا کہ آزاد کشمیر کی سرزمین تحریک آزادی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں کبھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر اور کبھی 4 نکاتی فارمولے کے امریکی روڈ میپ پر عمل پیرا رہے۔ سری نگر مظفر آباد بس سروس کو وہ بہت بڑی کامیابی تصور کرتے تھے۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو اس کا موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کمیٹی کا قیام بھی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے دور اقتدار میں عمل میں آیا۔ تحریک آزادی کشمیر کی اہمیت کے پیش نظر یہاں ہم اختصار کے ساتھ بعض اقدامات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر اظہار یکجہتی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں کرے گا۔
چین نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے، حکومت پاکستان اس موقف کی تائید میں بھرپور سفارتی مہم چلائے، OIC اور عرب لیگ سے ہندوستان پر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کہے۔ حکومت واضح اعلان کرے کہ تحریک آزادی کشمیر اور دہشت گردی دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے اور پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ حکومت اعلان کرے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ جب تک ہندوستان پاکستان کے خلاف آبی جارحیت، متنازع ڈیموں کی تعمیر نہیں روکتا، اس کے ساتھ کسی بھی سطح پر کمپوزٹ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔